بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لوگ گفتگو کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر ان کے اپنی زندگی کے مختلف حالات احوال، کچھ ان کے اپنی زبان سے، کوئی باقی لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن کچھ بہت ہی ضروری چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں تک پہنچنی چاہیے کہ کون سی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مولوی خادم حسین کو مولانا خادم حسین رضوی بنا دیا اور حاجی لال خان مرحوم کے بیٹے کو ایک ایسا بے باک اور نڈر لیڈر بنایا کہ دنیا ساری ان کے نام کو جاننے لگی اور ان کو پہچاننے لگی۔ ناظرین کرام، وہ جو بنیادی چیز جس نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتے جو آپ کو نظر آئے، وہ تھی خانقاہ سلطانیہ گلشن عظیم جہلم سے ان کا تعلق ارادت، ان کی نسبت اور ان کی مریدی۔ یہ مرید تھے قبلہ حاجی عبد الواحد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جو صاحبزادے ہیں حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کوٹلی شریف گلہار شریف والوں کے بڑے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کے پاس میں حاضر ہوا، ان سے ملاقات کا شرف مجھے ملا اور کچھ وقت ان کے پاس گزارا، کھانا ان کے ساتھ کھایا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ میں چلا پھرا۔ بہت عالم حق، عالم ربانی تھے، عالم حق تھے، اور ایسی شخصیت کہ میں نے ایسی شخصیات دنیا میں بہت کم دیکھی ہیں۔ میں خود سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں مرید ہوں، لیکن یہاں اس خانقاہ کے ساتھ میرا ادب احترام ہے، میں یہاں کی ارادت نہیں رکھتا۔ اور پھر بعد میں جب منہاج القرآن کے ساتھ میرا تعلق ہوا اور حضور شیخ الاسلام کی نسبت سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی، وہ آپ کی جو ایک بشارت مل گئی شیخ الاسلام کی طرف سے، تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں، سلسلہ علیہ قادریہ کی ان برکات کے ساتھ زندہ ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حاجی عبد الواحد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فیض یافتہ تھے اپنے والد گرامی سے، اور ان کے والد گرامی حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے زمانے میں آپ یوں کہہ لیں کہ پرانے زمانوں کے جن اولیاء کی ہم باتیں کتابوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ ایک زندہ چلتی پھرتی ان پرانے اسلاف کی تصویر تھے، وہ یادگار اسلاف تھے۔ شاید انہوں نے اپنے پیچھے اپنی کوئی مثال نہیں چھوڑی۔ میں نے دنیا میں اس جیسا کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ ایسی درگاہ نہیں دیکھی، ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں دنیا میں دیکھا جس میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آقا کی سنت اور حضور کے طریقے پر چلنے کی جتنی محنت میں نے یہاں پر دیکھی، شاید یہ اپنی مثال آپ ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، اس کا ایک بنیادی سبب میں آپ کو بتاؤں۔ دو باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ بڑے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کا عشق تھا، اور عشق کا یہ عالم کہ حضرت صاحب کا کوئی مرید اگر ان کے پاس آ جاتا تو یہ اس کو دیکھتے تو اس سے کہتے کہ مجھے بڑے حضرت صاحب کی کوئی باتیں سناؤ۔ وہ باتیں کرتا جاتا، آپ کا معمول یہ ہوتا سر جھکا لیتے، آنکھیں بند کر لیتے، اور جتنی دیر تک وہ شخص بولتا رہتا بند آنکھوں کے ساتھ، جھکی ہوئی گردن کے ساتھ، حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے رہتے، اور ان چیزوں کو اپنے اندر اپنے کردار میں شاید ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور ان کے کردار میں لوگوں نے دیکھی یہ چیزیں۔ ان چیزوں کے پیچھے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بے باکی تھی، وہ جرت تھی، جس کا مظاہرہ آج کے دور میں کم ہی خانقاہوں پر آپ کو نظر آئے گا۔ دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کچھ مزید ان کا ذکر کر دوں گا، لیکن ابھی صرف دو واقعات، ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اور ایک صدر آزاد کشمیر کا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سن 2002 کی بات ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر بیمار ہوئے، اپنی صحت یابی کے لیے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجتے، بار بار ان کے خاندان کے لوگ، ان کے تعلق والے لوگ حضرت صاحب سے آ کر دعا کی درخواست کرتے، آپ نے دعائیں فرمائیں، اللہ رب العزت نے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائی، تو وہ مسجد گلہار شریف میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، اور آ کے ملاقات کرنے کا خواہش کا ذکر کیا، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملاقات کی ایک شرط ہے، آپ اکیلے آئیں گے، اور جب بھی آئیں گے خالی ہاتھ آئیں گے، یہاں آپ اپنے ساتھ کوئی تحفے تحائف کوئی چیز لانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لانے کی اجازت مانگی، آپ نے بیٹا ساتھ لانے کی اجازت دے دی، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب واپس جانے لگے تو عرض کرنے لگے بوقت رخصت، ہمارے لائق کو خدمت ہو تو ضرور فرمائیں۔
آپ خاموش رہے، مسکراتے ہوئے رخصت کر دیا۔ بعد میں استاد غلام حسین صاحب کو پیغام دے کے بھیجا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو انہیں بتانا کہ ہمارے سارے کام اللہ کے سپرد ہیں، ہم کسی انسان سے کوئی کام کہتے ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص ہمارا نام لے کر ہماری نسبت سے ہمارا کوئی پیغام یا کوئی اپنا کام لے کر آ جائے اور ہماری نسبت سے بات کہے تو سمجھ لیں کہ ہم نے نہیں بھیجا، وہ جھوٹا شخص ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ اس پائے کے وہ شخص تھے، اس درجے کی دنیا سے بے اعتنائی تھی ان کی کہ گلہار شریف جامع مسجد الفردوس کے صحن میں وقت کے صدر عبد القیوم یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ شاید مجھے ملاقات ہو جائے۔ پیغام بھیجتے تھے اندر، غلام جو خادم تھے وہ اندر جاتے تھے اور واپس آ جاتے اور کہتے حضرت صاحب فرما رہے ہیں جو بھی آپ کی بات ہے مجھے بتا دیں، میں جا کے ان کو بتا دوں گا۔ یہ کہتے میں نے بالمشافہ ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا ممکن نہیں ہے۔ وہ عرض کرنے لگے وقت کے بادشاہ، وقت کا حکمران، وقت کا صدر، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ آج اگر وقت نہیں ہے تو آئندہ کبھی کوئی وقت دے دیں، میں آپ سے بالمشافہ مل کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک آپ صدر ہیں مجھ سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ اور اس جیسی ہزاروں باتیں، اتنی باتیں یقین جانیں یہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے سنی تھیں اور اپنے کردار میں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جرت اور بے باکی انہوں نے یہاں سے سیکھی تھی۔ اور دوسرا واقعہ جو آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن گیا، جس وجہ سے آپ نے مولانا خادم حسین رضوی کو یہ دیکھا جو آپ کے سامنے اس وقت ایک غراتے ہوئے شیر کی مانند تھے، ایک جرت بے باکانہ تھی اور ایک جرت رندانہ تھی، اور اسی جرت کی بنیاد پر بعض اوقات ان سے کوئی ایسی باتیں بھی ہو گئیں جو بعض لوگوں کے حق میں درست نہیں تھیں، یا بعض اوقات جن سے میرا بھی اختلاف ہے، وہ جملے کاش یہ نہ بولتے۔ اسی وجہ سے میں نے پچھلی اپنی 2 قسطوں میں یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کے پیچھے آنے والے ان کے صاحبزادے یا ان کی باقی قیادت یاد رکھے ہر کسی کو معافی نہیں ملتی۔ مولانا خادم حسین رضوی کی ان باتوں کی نہ کوئی توجیہ پیش کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ایکسکیوز دے سکتا ہے، نہ اس کی کوئی حمایت کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں غلط تھیں، درست نہیں تھیں، نامناسب تھیں، ان کو آئندہ آنے والا کوئی شخص اختیار نہ کرے۔ مولانا خادم حسین رضوی ان کے باوجود اللہ نے ان پر رحم کر دیا تو اس کی وجہ ان کا وہ اخلاص اور عشق تھا جو انہی کا حصہ تھا۔ آپ کی زندگی کے بدل جانے کا واقعہ اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ یہ کہ حاجی عبد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وعظ و نصیحت ہوا کچھ یوں کہ آپ اپنے گاؤں، ان کے گاؤں کا نام ہے نکاتوت، وہاں مسجد کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیری سامان لے کر جا رہے تھے گاڑی میں۔ ان کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تلا گنگ کے قریب، اس وقت بھی یہ سلسلہ شریف کے اوراد میں سے درود مستغاث شریف پڑھ رہے تھے۔ حادثے کے نتیجے میں ان کا نچلا دھڑ آپ کو پتہ ہے وہ ناکارہ ہو گیا، ویل چیئر پر آپ نے ان کو اکثر زندگی میں دیکھا، وہ یہی حادثہ تھا جس نے ان کا نچلا دھڑ ناکارہ کر دیا۔ آپ اس واقعہ کے بعد جب آپ نے کافی علاج کروایا لیکن نچلا دھڑ کارآمد نہ ہوا تو آپ دل برداشتہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، یہ تکلیف اور یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی آپ کے لیے۔ آپ کا زندگی سے جی و چاٹ ہو گیا، درس و تدریس چھوڑ دی، آپ نے وعظ و نصیحت چھوڑ دی، پڑھانا طلباء کو چھوڑ دیا اور شاگردوں سے کہنے لگے میری یہ ذاتی لائبریری اور میری کتابیں یہ ساری کی ساری اٹھاؤ اور خانقاہ سلطانیہ گلشن عظیم جہلم قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیج دو، بس میں اب نہ میں پڑھاؤں گا نہ میں سناؤں گا۔ یہ آپ کا حال تھا جب کسی نے فون کر دیا، ابھی کتابیں ادھر ہی تھیں، کسی نے نہیں بھیجیں، آپ کے ایک شاگرد نے فون کر دیا کہ استادوں نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ وہ اس حد تک دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آگے، آپ نے فرمایا فون دو مولوی صاحب کو، اور جب فون دیا تو اس جلال میں گفتگو کی کہ جس انداز میں کبھی آپ سے گفتگو نہ کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو صبر سکھاتے رہے اور آج جب صبر کا موقع آیا تو صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہا، تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب یا تو وہ تقاریر غلط تھیں یا یہ طرز عمل غلط ہے، غور فرمائیں، کتابیں اپنے پاس رکھیں، ہمیں آپ کی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ جب فرمایا تو دل ہلا کے رکھ دیا۔ خادم حسین رضوی کی زندگی بدل گئی، آپ کے دل کی دنیا اوپر سے نیچے ہو گئی، تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ خادم حسین رضوی کو صبر کا وہ بھولا ہوا سبق پھر سے یاد آ گیا۔ پیر و مرشد نے دوبارہ سے انہیں صبر ایوبی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ آپ کے طالب علم کو فون لے کر حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کے ان کو اٹھا کر لے جاؤ، ان کو مسند پر بٹھاؤ، ان سے تقریر کراؤ، درس کراؤ۔ شاگرد ان کو پکڑ کے لے گئے، جا کے مسند پر بٹھایا اور اس دن سے پڑھانا اور درس و تدریس شروع کیا، تو زندگی کے آخری لمحے تک پھر یہ جاری رکھا۔ ناظرین کرام، بڑی بڑی ہستیوں کو آپ جو بھی کوئی ہستی دیکھ لیں، حضور شیخ الاسلام کو آپ دیکھیں گے تو ان کے پیچھے بھی آپ کو ایک ہستی کامل کا ہاتھ نظر آئے گا۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے انقلابی لیڈر، بڑے بڑے مفکرین، ان کے پیچھے ایسے ہی مردان حق آگاہ ہوتے ہیں جو ان کو زندگی کی مشکل سے مشکل راستوں میں، تاریک سے تاریک گلیوں سے وہ ان کو یوں نکال کے لے جاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان مردان حق آگاہ سے واقف نہ ہو تو شاید وہ ان تاریک گلیوں کا مسافر بن کر رہ جائے، انہی تاریک گلیوں میں کہیں رل جائے، کہیں مر جائے، لیکن ایسا نام اور ایسی پہچان نہ پیدا کر سکے۔ اللہ ہمیں ان نیک اور بابرکت ہستیوں کا تعلق نصیب فرمائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، کل سے انشاءاللہ العزیز آپ کی کرامات اور آپ کی کرامات پر ہونے والے اعتراضات کے چند جوابات کے ساتھ آپ کے پاس کچھ نشستیں لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔